سیدھا راستہ ہو جس میں کوئی موڑ نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، کجی نہ ہو، بالکل سیدھا راستہ ہو۔ کیونکہ جب راستے میں موڑ آ جائیں، گلیاں آ جائیں اور اس میں کجیاں آ جائیں تو سالک راستہ چلنے والا منزل تک نہیں پہنچتا اور راستہ بھول جاتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہو۔ آج ویسے خر کی عادت طور پہ آپ تھوڑا بولیں بھی صحیح۔ اور دوسری شرط ہے کہ مختصر راستہ ہو، شارٹ راستہ ہو، لمبا راستہ نہ ہو، شارٹ کٹ راستہ۔ اور تیسری شرط کشادہ راہ ہو، وسیع راستہ ہو۔ یہ تین شرطیں ہوں تو لغت میں اس کو صراط مستقیم کہتی ہے، شارع عام کہتی ہے۔ اور مختصر راستہ، کشادہ راستہ اور سیدھا راستہ۔ اب اس کا مصداق کیا ہے؟ تو آپ اور ہم چونکہ پنج پیری ہیں، کیا ہے؟ پنج پیری۔ تو آپ پنج تو سمجھتے ہیں نا، پنج پیری۔ تو میں اس کے 5 مصداق ذکر کر رہا ہوں کہ الصراط المستقیم کے 5 مصداق۔ سب سے پہلا مصداق الصراط المستقیم کا وہ ہے القرآن العظیم۔ کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مقدس، قرآن کریم۔ یہ ہے صراط مستقیم جس کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہو الصراط المستقیم، کہ لوگو یہ قرآن مقدس یہ ہے الصراط المستقیم۔ اور قرآن میں بھی آیا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، میرے پیغمبر فاستمسک، چنگل لگاؤ، مضبوطی سے تھامو کس چیز کو؟ اوحی الیک، یعنی القرآن، جو قرآن تیری طرف آ رہا ہے اس پر جم جاؤ، اس کو سینے سے لگاؤ۔ انکا علی صراط مستقیم مطلب کیا ہے؟ الاستمساک بالقرآن، اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ قرآن پہ ڈٹ جانا، پکا ہو جانا۔ اور تیسرے مقام پہ قرآن نے ذکر کیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اقوم کا لفظ ذہن میں رکھ لو اور الصراط المستقیم کا مفہوم ذہن میں رکھ لو۔ فرمایا ان ھذا القرآن، یہ قرآن مقدس یہدی للتی ہی اقوم، وہ راستہ بتاتا ہے جو اقوم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلا مصداق کیا ہے؟ بولو شابش، القرآن العظیم۔ تو معنی کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ پکا رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن والی راہ پہ مضبوط رکھنا۔ کیوں؟ کہ یہ ہے الصراط المستقیم، اسی پہ پکا رکھنا، یہی وہ راستہ ہے۔ اس واسطے میرا بھائی قرآن صراط مستقیم ہے، اور اس قرآن کے ساتھ دنیا کی کوئی کتاب ٹکرائے، اس قرآن کے ساتھ دنیا کے رابیوں کی کوئی روایت ٹکرائے، اس قرآن کے ساتھ کسی ملا
پیر کے دستخط اور اس کی کتابیں ٹکرائیں، وہ سب کے سب جہنم کے راستے ہیں۔ جنت کا راستہ صرف قرآن والا راستہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ خضر حیات بکروی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب نعرے نہیں لگانے، میں تقریر نہیں کر رہا، سبق پڑھا رہا ہوں۔ توجہ میری طرف، اس سبق کو یاد کر لو، انشاءاللہ کوئی ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، نہ عربی والا ابلیس، نہ پنجابی والا، نہ پشتو والا، کوئی ابلیس گمراہ نہیں کر سکتا کہ صراط مستقیم کا پہلا مصداق وہ ہے قرآن مقدس۔ اور جس طرح پل صراط کے ادھر ادھر جہنم کے شعلے ہیں، صراط مستقیم کے ادھر ادھر ضلالت کے شعلے ہیں، گمراہی کے شعلے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی فضائل تو نے بڑے سنے ہیں قرآن کے، قرآن مقدس کا کبھی مسئلہ بھی سنا کر، قرآن مقدس کی کبھی دعوت بھی سنی کر، قرآن مقدس کا کبھی پیغام بھی سنا کر، تو سب سے بڑا شان قرآن مقدس کا یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور قرآن یہ سب سے بڑی بزرگ کتاب ہے۔ قرآن مجید، یہ سب سے بڑی بزرگ کتاب ہے۔ مجید کا معنی سب سے زیادہ بزرگی والا۔ لوگ تمہیں کہتے ہیں یہ پنج پیری بزرگوں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں سب سے بڑا بزرگ ہے ہی ہمارے پاس، سب سے بڑا بزرگ ہے ہی، قرآن سے بڑا بزرگ کون ہے؟ یہ وہ بزرگ ہے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے بزرگ بنتی ہے، اور اس کو ٹھکرانے کی وجہ سے کافر بنتی۔ یہ کہتے ہیں فلانے کو بزرگ نہیں مانتا، بزرگی کا معیار بھی قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید، یہ ہے بزرگ۔ اور فرمایا کتاب عزیز، سب کتابوں پر بھاری کتاب، سب حجتوں پر بھاری حجت، سب دلیلوں پر بھاری دلیل۔ کتاب عزیز، عزیز کا معنی غلبے والی، عزیز کا معنی قوت والی۔ لاکھ روایتیں پیش کرو، لاکھ کتابیں پیش کرو، لاکھ اکابر کے اقوال پیش کرو، لاکھ دستخط پیش کرو، لیکن جہاں قرآن بول گیا وہ ساری دلیلیں نیچے چلی جائیں گی، اور قرآن کی دلیل سب سے مضبوط دلیل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی عظمت کبھی سنی ہے قرآن کی؟ قرآن کیا ہے؟ کتاب عزیز، عزیز، سب پہ غالب، سب پہ بھاری۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کی برہان۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ رب کی طرف سے برہان آیا، اور فرمایا کائنات والو من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، یعنی مشرک کو بدعتی ہو، وہ یہ تو پیش کر سکتا ہے فلانے بزرگ نے لکھا، وہ یہ تو پیش کر سکتا ہے فلانے مولوی نے لکھا، وہ یہ تو پیش کر سکتا ہے فلانی روایت میں آیا، وہ یہ تو پیش کر سکتا ہے فلانی کتاب میں آیا، لیکن لا برہان لہو، اس کے پاس اللہ کی دلیلوں میں سے، رب کی برہان میں سے کوئی برہان نہیں ہے۔ اس لیے سب مشرکوں کو چیلنج کیا، فرمایا ہاتو برہانکم، لفظ کیا ہے؟ برہانکم، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اور شرک کرنے والوں ہاتو برہانکم، لو اپنی برہان، کچیاں گلاں نہیں، کچی کچی باتیں نہیں، خواب۔ اب تو خیر آپ لوگ ترقی کر گئے،
آپ کے ہاں ایسے بھی مذہبی تاجر پیدا ہو گئے جن کو بیداری میں انبیاء کی زیارت ہوتی ہے، اور بے ایمان اتنے درجے کے ہیں کہ صحابی پھر بھی نہیں بنتے۔ مزے کی بات تو یہ ہے بھائی، ایمان والا اگر نبی کی زیارت بیداری میں کرے تو کیا بنتا ہے؟ جی کیا بنتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تمہیں بھی خواب تو نہیں آنا لگے؟ وقت بڑا کم ہے۔ کیا بنتا ہے؟ صحابی۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھا، بیداری میں دیکھا، لیکن ہم صحابی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر مرتد ہے، پھر کافر ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو صحابی بن جاتا، کہ صحابی کہتے من لقی النبی بالایمان، جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرے وہ صحابی ہے، چاہے ان سر کی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی صحابی ہے، وہ ہے بھی نابینا لیکن پھر بھی صحابی ہے۔ ان آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں ہے۔ تو مولوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی، تو میں نے کہا پھر کیا بنا؟ تم صحابی بنے، ہم تابعی۔ کہتے ہیں نہیں صحابی تو ہم نہیں بنے۔ میں نے کہا پھر تو ابو جہل بنا، پھر تو کافر بنا، پھر تو ہم اگر کہہ دیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تم خود اپنے آپ کو کافر کہتی ہو۔ شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ خیر آؤ، سب سے بڑی برہان، سب سے بڑی دلیل وہ کیا ہے؟ بولو شاوش، کیا ہے؟ سب سے پکی دلیل قرآن ہے، اور قرآن کے مد مقابل کتابون، ملوان، مولوی، پیر، کتابیں، چاہے المحند ہو یا المحند کی کوئی اور بہن ہو، یہ ساری کی ساری کتابڑیاں جو قرآن سے ٹکرائیں یہ سب جہنم کے راستے ہیں۔ صراط مستقیم ہے کتاب اللہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے فرمایا مہیمنن علیہ، سبحان اللہ، مہیمنن، یہ ہے قرآن کی شان۔ مہیمن کا معنی ہوتا ہے کنٹرول کرنے والی، سنبھالنے والی۔ المؤمن المہیمن، مہیمنن سارے علوم پر کنٹرول کرنے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ کیا معنی مہیمن کا؟ کہ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی علم، دنیا کی کوئی روایت، دنیا کی کوئی حکایت، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی امام، دنیا کی کوئی شخصیت اپنے صداقت، اپنے دعوے کی صداقت میں اس وقت تک پورا نہیں اتر سکتا، اپنی بات کی سچائی کو اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتا جب تک قرآن کی حجت پیش نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن اپنی سچائی میں کسی شہادت کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی مولوی تصدیق کرے تب ٹھیک ہو، کوئی پیر تصدیق کرے تب ٹھیک ہو۔ قرآن اپنی حقانیت میں، اپنی صداقت میں، اپنی سچائی میں دنیا کے کسی شخصیت کا، اس کی تصدیق کا محتاج نہیں۔ باقی دنیا میں جہاں سچائی ہے وہ قرآن کی تصدیق کی محتاج ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ ویسے مجھے بھی پشتو والوں سے پیار ہے، اور پشتو والوں کو مجھ سے بھی پیار ہے، لیکن افسوس ہے مجھے پشتو نہیں آتی، آپ کو اردو نہیں آتا۔ سب سے پہلا مصداق کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ شابش بولو، کیا ہے؟ کتاب اللہ کے مقابل کوئی کتاب چل سکتی؟ کتاب اللہ کے مقابل کوئی روایت چل سکتی؟
کتاب اللہ کے مقابل کوئی محدث مفسر چل سکتا؟ کتاب اللہ کے مقابل کسی بزرگ کی کتاب چل سکتی نہیں۔ دوسرا مثال صراط مستقیم کا وہ ہے